آیا اس نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کا کیا جواب تیار کیا ہے؟ خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم نے اپنے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہاں تک صحیح استعمال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آنکھ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، چاہیے کہ تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے. تمہارے اوپر ایک سکینت اور وقار ہونا چاہیے. روزے والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں برابر نہ کر ڈالو تم لوگ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کے روزے کا ثواب برباد ہو جاتا ہے اور جو رمضان المبارک کے مہینے ہی محروم رہا کرتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گندے گندے گانے سنا کرتے ہیں، فحش گانے سنا کرتے ہیں، آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں. اپنے بستر کے نیچے کم سے کم ایک میگزین ضرور رکھا ہوگا جس کے اوپر عورتوں کی ننگی تصویریں ہوں گی. جب تک ایک آدھ دو بار سو نہیں لیں گے اس وقت تک نیند نہیں آیا کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، واللہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ دیکھا ہے، انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن ان کے تکیہ کے نیچے کوئی نہ کوئی میگزین ضرور ہوگی. کسی کا نام خاتون مشرق ہے تو کسی کا نام رابطہ ہے تو کوئی اور ہے تو کوئی اور ہے، عجیب عجیب نام بھی رکھے ہوئے اس کو. یہ ساتھیوں آنکھوں کا زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قرآن مجید تو نہیں سنا جاتا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، البتہ گانے کی کیسٹیں ضرور ان سے سنی جایا کرتی ہیں. ایسے لوگوں نے کیا روزہ رکھا ہے کہ رمضان کی کیا حفاظت کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ حاضر رہے ہوں گے جب ہم نے روزے کے فضائل بیان کیے تھے، روزے کے فضائل بیان کیے تھے. ان میں سے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، دوزخ سے ڈھال ہے. لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ بندہ خود ہی اسے پھاڑ نہ دے. اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ اسے پھاڑے گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا غیبت کرے یا چگلی کرے، غیبت اور چگلی کرے. تو ساتھیوں، یہ ایسی برائی ہے زبان کی جو آج بڑی عام ہے، خاص طور پر اپنے مخالف کی برائیاں، خاص طور پر اپنے کفیل کی برائیاں، عمومی طور پر سعودیوں کی برائیاں، عمومی طور پر دوسرے لوگوں کی برائی جو ہمارے مخالف ہیں، ہندوستانی پاکستانی برائیاں کرتے ہیں، پاکستانی ہندوستانیوں کی، ہندوستانی بنگلہ دیشیوں کی، بنگلہ دیشی فلاں کی، اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں. اور یہ برائی اپنے کفیل کی برائی تو ظاہر بات یہ تو بالکل عام ہے، خواہ ان کا کفیل نیک ہے، خواہ ان کا کفیل برا ہے، خواہ ان کا کفیل اس کا حق دیتا ہے، خواہ اس کا حق نہیں دیتا ہے. عمومی طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے کفیل کی برائیوں کی طرف مشغول رہا کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس سے یہ رچ میں کسی طرف دفاع کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک برائی پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. شاید آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو، مجھے اس کا تجربہ ہے کہ لوگ فلاں کی شکایت لے کر کے میرے پاس، کسی کی شکایت اس کی اور اس کی شکایت لے کر میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں نے مجھے تنخواہ نہیں دی، فلاں نے مجھے یہ نہیں کیا، فلاں میرا نسبہ کھا لیتا ہے، فلاں ایک دو نہیں بلکہ 50 اس قسم کی شکایتیں آ جاتی ہیں جو سنتے سنتے اگر میں صبر سے کام نہ لوں تو میرا دماغ پک جائے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی اور غیبت اور چگلی ہوا کرتی ہے. اگر کوئی خاص مصلحت نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے عمومی طور پر لوگ غیبت جانتے نہیں کیا چیز ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟
غیبت غیب سے بنا ہے. غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے, کسی کا عیب بیان کیا جائے, کسی کے اندر اس کے دین میں کوئی کمی ہے, اس کے کپڑے کے اندر کوئی خرابی ہے, اس کے بیوی بچوں میں کوئی خرابی ہے, اس کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے, اس کے عادات میں کوئی خرابی ہے, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خرابی بیان کی جائے, یہی کیا ہے؟ غیبت ہے. حتیٰ کہ غیبت میں یہ بھی داخل ہے کہ دیکھو فلاں مولوی صاحب لوگوں کو تو تبلیغ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے, یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اگر ہیں آپ ناصح مولوی صاحب کے خیر خواہ ہیں, جا کے مولوی صاحب سے کہیے, ان سے بتائیے, ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بیوی کی برائی بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے. کسی کا کپڑا کسی کا چھوٹا ہے, کسی کا بڑا ہے, کسی کا تنگ ہے, کسی کا چوڑا ہے, یہ بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے. غیبت ایک ایسا سمندر ہے جو بہت وسیع ہے, جس کے اندر بہت سے لوگ اچھے برے سارے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. بلکہ بہت سے ہمارے بھائی تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کی بھلائی بیان کرتے ہوئے آپ ان سے شاید ہی کبھی سنیں. کسی کی بھلائی بیان کرتے ہوئے شاید ہی, چاہے مولوی صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, کسی کوئی صاحب ہیں, ان کی بھلائی کرتے ہوئے شاید ہی کبھی آپ سنیں. البتہ برائی ہر ایک کی. واللہ ان کی مثال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال مکھی کی ہے کہ مکھی صاف جگہ جا کر کبھی نہیں بیٹھے گی. کہاں بیٹھے گی؟ جو گندی جگہ ہوگی. تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ بھلائی تو کسی کبھی نہیں بیان کریں گے, البتہ برائیاں لوگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لایا کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ غیبت کا بیان بہت وسیع ہے. میں جو یہاں کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت, غیبت سے, چغلی سے, جھوٹ سے, گانا گانے سے, گالی دینے سے, جھگڑا کرنے سے, ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بخاری مسلم میں بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعمال جو بنی آدم کے ہیں ان کا ثواب تو ایک مقرر ہے, البتہ روزے کا ثواب میرے لیے ہے, میں ہوں اس کا بدلہ دوں گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ تو بے حیائی کی بات کرے, نہ تو وہ فسق اور فجور کی بات کرے, نہ تو وہ لڑائی جھگڑا کرے, نہ تو وہ, اور اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں. یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری باتوں کو جواب نہیں دے سکتا, یہ نہ سمجھو کہ میں بزدلی دکھا رہا ہوں, ہے نا. کیا مطلب ہے؟ میں روزے سے ہوں. لیکن ایک مجلس میں شریک تھا, بعض لوگ بڑے ہی زبان کے تیز ہوتے ہیں. ایک صاحب سے کچھ کہنے لگے تو اس نے کہا بھائی میں روزے سے ہوں اس لیے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ روزہ افطار کر کے تب اپنا بات کر لینا, جاؤ روزہ افطار کر کے آنا تب ہم سے باتیں کر لینا. یعنی اس بدبخت کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ بھائی ہم بھی روزے سے ہیں, تم بھی روزے سے ہو. روزے میں روزے کا احترام کرنا چاہیے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اس کے بجائے جب کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ روزہ افطار کر کے نا تم مجھ سے بحث کرنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا ثواب, جو روزے کا ثواب برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے, زبان سے گالی نہ دے, آنکھوں کا صحیح استعمال کرے, کوئی گندی چیز دیکھے نہیں, اسی طریقے سے کانوں کا صحیح استعمال کرے. اور میں تو کہوں گا کہ تمام بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء, اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. تو اے میرے بھائیوں, اے میرے ساتھیوں, اے میرے روزے دار دوستوں, اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا, علامہ البانی اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے. کس سے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا تمہیں ایک وصیت ہے بس, کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسے ہی اپنے گاؤں کے کسی بڑے سردار کے سامنے تم شرماتے ہو.
بس واللہ یہ ایک وصیت ہے جو لاکھوں نصیحتوں کے اوپر غالب ہے. اگر انسان لے مثال کے طور پر کتنے ایسے بھائی جو سگریٹ پینے والے ہوں گے لیکن شیخ نصیر الدین پہنچتے ہوں گے تو چھپا لیتے ہیں کہ نہیں چھپاتے ہیں, ہے نا. فلم دیکھ رہے ہوں گے لیکن شیخ صاحب پہنچ جائیں گے تو گالی دے رہے ہوں گے لیکن شیخ صاحب پہنچ جائیں گے تو کیوں؟ شرم سے نا. تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہے کچھ سے